السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی تھی۔ کچی سڑک کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، سڑک کچی تھی، اسی لیے آمد و رفت کے لیے گاڑی بھی آ جا نہیں سکتی تھی، لہٰذا لوگ بیل گاڑی یا ٹانگوں پر شہر جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے زیادہ تر ٹانگیں اور سامان وغیرہ جیسے کھاد، اناج وغیرہ لانا یا شہر لے جانا پڑتا تو بیل گاڑی پر لاتے تھے۔ الیاس بھائی کی بھی ایک بیل گاڑی تھی جسے چلا کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے 2 طاقتور اور خوبصورت بیل تھے۔ بڑے زمیندار اپنے اناج ٹریکٹر ٹرالی پر لے آتے جاتے تھے اور چھوٹے زمیندار یا عام لوگ اپنا سامان الیاس بھائی کی بیل گاڑی پر لے جاتے تھے اور شہر سے کھاد وغیرہ خرید کر الیاس بھائی ہی کی گاڑی پر بیل گاڑی پر لاتے تھے۔ الیاس بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ جس کو جو بھی کام پڑتا تھا وہ الیاس بھائی کو ہی کہتا تھا۔ الیاس بھائی دن بھر میں پورے گاؤں کے 2 چکر لگاتے تھے اور شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جاتے تھے۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے، 2 بچیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان کی بیوی نیک اور گھریلو عورت تھی۔ بڑی بیٹی 13 سال اور چھوٹی 10 سال اور چھوٹا بیٹا 8 سال کا تھا۔ الیاس بھائی اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ گزارا ان کا بہت اچھا ہوتا تھا اور زندگی میں ہر طرح کا سکون ہی سکون تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ اس سال گندم کا سیزن تھا، ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور پھر گندم کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اناج اپنی ضرورت کے لیے اکٹھا کرتا اور کوئی اکٹھا کر کے شہر لے جا کر بیچ دیتا۔ گاؤں مغرب کی طرف اور شہر مشرق کی طرف تھا اور درمیان میں ایک لمبا دھول مٹی اڑاتا ہوا ایک راستہ تھا۔ شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا بنگلہ تھا جو راستے پر ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان میں کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا، جسے آزادی کے بعد سکھ چھوڑ گئے اور پھر یہ بنگلہ دوبارہ آباد نہ ہوا۔ بنگلہ 4 کمروں پر مشتمل 4 منزلہ تھا، یعنی پہلی منزل پر 4 کمرے، دوسری، تیسری اور چوتھی پر بھی 4 کمرے تھے، جس کے ارد گرد حویلی نما دیوار جو کہ گر چکی تھی اور بنگلہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا۔ اس بنگلے کے ارد گرد بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا تو اس دیو نما بنگلے کو دیکھتا تو خوف سے لرز جاتا تھا۔ وہ بنگلہ جنات والے بنگلوں کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، جو کہ اب مشہور تھا کہ اس میں اب جنات کا بسیرا ہے۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا اسے بنگلے کے اندر سے باتیں کرنے کی یا بچوں کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کبھی اس راستے سے گزرنے والوں پر پتھر برستے تھے، جن سے بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ کبھی کسی کو درختوں کے قریب اونٹ چڑھتے دکھائی دیتے، کسی کو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آتی۔ کچھ لوگ وہاں بچے کھیلتے دیکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے بنگلے کی آخری منزل والی چھت پر لڑکیوں کو کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا اور کسی نے لڑکیوں کے بال سکھاتے بھی دیکھا تھا۔ ان سب چیزوں کی موجودگی سے جنات کی موجودگی کا اشارہ پایا جاتا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد جن کی زمین تھی، وہ زمینوں پر جب بھی کام کرنے گئے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دکھائی دیتا تھا۔ جو کسان ہل چلاتا اسے پتھر لگتے وہ بیچارہ بھاگ جاتا تھا۔ جو زمینوں پر کام کرنے آتے ہیں انہیں بڑا سا سانپ دکھائی دیتا تھا یا بڑی سی چیل ان پر حملہ کرتی تھی، لوگ بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ پھر جنوں کے بنگلے کے ارد گرد والی زمین بنجر ہونے لگی تھی۔ ایک دن الیاس بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے، بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لاتے۔ انہوں نے سوچا کہ تیسرا چکر بھی لگا لوں۔ تیسرا چکر لگا کر بیل گاڑی سے اناج اتار کر وہ واپس جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنی چادر میں باندھ کر بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو تیزی سے ہانپنا شروع کر دیا۔ جب وہ شہر سے نکلے تھے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اب الیاس بھائی کے دل میں خوف جاگا تھا۔ جب وہ شہر سے آتے آتے جنات والے بنگلے کے قریب سے گزرے تو چاند اپنے جوبن پر تھا، ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سماں تھا۔ اچانک الیاس بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھیں۔
جیسے بہت ساری عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کے تیز بولنے اور چلانے کی وجہ سے الیاس بھائی کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ الیاس بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگے اور اس طرح ایک دم عورتوں کا چلانے کا شور ختم ہو گیا۔ اب الیاس بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جب یہ چھن چھن کی آواز قریب اور واضح سنائی دینے لگی تو الیاس بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کوئی جوان عورت ان کی بیل گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ حسین، گورا چٹا رنگ اور سونے کے زیورات سے لدی وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ الیاس بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے۔ ارے رکو تو سہی! الیاس بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور بھی تیز کر دیا۔ ارے رکو تو سہی! مجھے بھی ساتھ لے چلو! وہ الیاس بھائی کے بیلوں کے پیچھے دوڑنے لگی۔ الیاس بھائی نے بیلوں پر لاٹھیاں برسا دیں تاکہ وہ اور تیز چلیں۔ اب وہ عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو الیاس بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی اور پھر دوبارہ اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ الیاس بھائی نے پھر سے دھکا دیا، وہ پھر گر پڑی اور پھر سے اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھ گئی۔ جب وہ بیل گاڑی پر چڑھ گئی تو الیاس بھائی ایک ہاتھ سے رسی کو تھامتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے۔ بیل بھی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور الیاس بھائی وہاں سے نکل گئے اور پھر الیاس بھائی نے سکون کا سانس لیا۔ گھر آتے ہی الیاس بھائی نے بیلوں کو کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ الیاس بھائی بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے کہ گاڑی پر چادر میں بندھا ہوا سودا سلف پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو دیکھا کہ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ الیاس بھائی سے کہنے لگی، یہ ہار کس کا ہے؟ جب الیاس بھائی نے ہار دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اس بنگلے والی جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو الیاس بھائی نے پورا واقعہ بیوی کو سنا ڈالا۔ ان کی بیوی کی خوف سے چیخ نکل گئی اور اس نے ہار پرے پھینک دیا۔ الیاس بھائی نے اٹھ کر وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ سوچا کہ کل کرامت چچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے پھر ویسا ہی کروں گا، اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کو الیاس بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو بلا لائی۔ الیاس بھائی بے ہوش پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بیوی نے رو رو کر سب کو جننی والا قصہ سنایا۔ کسی نے کہا کہ کرامت چچا کو لاؤ۔ فوراً چچا کو بلا لیا گیا۔ کرامت چچا نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو الیاس بھائی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کرامت چچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر کرامت چچا نے الیاس بھائی سے پوچھا تو الیاس بھائی نے سارا واقعہ چچا کو سنا دیا۔ الیاس بھائی کہنے لگے کہ ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے اوپر چڑھنے لگی۔ میں سیدھا سویا ہوا تھا، جیسے خواب میں دیکھ رہا تھا، کچھ جاگی اور کچھ سوئی ہوئی کیفیت میں تھا۔ وہ عورت میرے اوپر آ کر سینے کے بل لیٹ گئی۔ جب میں نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا تو اس خوفناک چہرے کو دیکھ کر میں چلا اٹھا اور میں چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ چچا کرامت الیاس بھائی کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہر تیسرے اور چوتھے دن الیاس بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا کہ آدھی رات کو الیاس بھائی چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کرامت چچا وہ ہار اس بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے تھے، پھر بھی الیاس بھائی پر وہی کیفیت برقرار تھی۔ بیوی الگ پریشان اور بچے الگ خوفزدہ تھے۔ الیاس بھائی کو پیروں، عاملوں، فقیروں اور مولویوں کے پاس لے جایا گیا، پھر بھی ان کی حالت وہی رہی، کوئی فرق نہ پڑا۔ کسی نے کرامت چچا کو فقیر عطر والے کے بارے میں بتایا۔ وہ جا کر فقیر عطر والے کو لے آئے۔ فقیر عطر بہت پہنچے ہوئے عالم اور بزرگ تھے۔ سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے الیاس بھائی کو پانی پر دم کر کے دیا اور پھر کچھ لکڑیاں جمع کروائیں اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر کچھ پڑھنے لگے۔ الیاس بھائی بھی آگ کے آگے آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرامت چچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
عطر والے فقیر نے کچھ پڑھتے پڑھتے جیب سے ایک عطر کی شیشی نکالی اور آگ میں انڈیل دی، اور آگ اب مزید بھڑک اٹھی۔ پھر فقیر بابا نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور وہ لکڑی الیاس بھائی کے پاؤں پر رکھ دی۔ الیاس بھائی نسوانی آواز میں چیخ اٹھے، مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے الیاس سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر عطر والے فقیر بابا جلال میں آئے اور کہنے لگے، ابھی تو صرف میں نے تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا۔ الیاس بھائی پھر عورت والی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پاؤں پر گر گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی الیاس بھائی کی کمر پر برسانے لگے۔ الیاس بھائی اپنی نسوانی آواز میں چیختے چلاتے رہے، مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے۔ الیاس بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں مر جاؤں گی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی۔ بابا نے کہا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آخر الیاس بھائی بے ہوش ہو گئے۔ پھر فقیر بابا ہاتھ رو کر دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں، بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے، میں ان کی چھوٹی بیٹی کو بچا نہ سکا، وہ جنی آئی تھی، وہ الیاس بھائی کو مار کر ان کے سب گھر والوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ باقیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بچایا جا سکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر گئی ہے، وہ الیاس کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی ہے۔ جب بابا نے اپنی بات ختم کی تو گھر میں سے رونے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ الیاس بھائی کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی، کہ اچانک اٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ماں مجھے بچا لو، ماں یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس کچھ ہی لمحوں میں اس کی گردن لڑک گئی۔ فقیر بابا نے الیاس بھائی کو جنی سے تو بچا لیا، پھر بھی اس جنی نے الیاس بھائی کی چھوٹی بیٹی کو مار کر ہی سکون لیا۔ رو دھو کر الیاس بھائی اور ان کے گھر والوں کو صبر آ ہی گیا۔ جاتے وقت فقیر بابا سے گاؤں کے لوگوں نے کہا تھا، سائیں جی مہربانی فرما کر اس جنات والے بنگلے سے جنات کا بسیرا ختم کرا دو۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، تم ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ تم کو کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ کرامت چاچا نے کہا کہ بھائی الیاس تو انہیں تنگ بھی نہیں کیا تھا، الیاس تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا۔ فقیر نے کہا کہ کرامت، جب الیاس وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ جنی گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی تو الیاس بھائی سے اس کا سامنا ہوا۔ وہ الیاس سے مدد مانگ رہی تھی، وہ اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر الیاس نے ہر بار اس کو دھکے دے کر اتار دیا۔ الیاس کے اس رویے کے باوجود وہ جننی اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس طرح الیاس ان کے چنگل میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر عطر والے بابا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی وہاں اپنی جگہ موجود ہے، لوگ آج بھی اس بنگلے سے خوف کھاتے ہیں۔ کرامت چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے کچھ لوگوں کو قرآنی آیات یاد کروا دی تھیں کہ جب بھی اس جنات والے بنگلے کے پاس سے گزرو تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگتے ہوئے گزارا کرو۔ الیاس بھائی بھی اب اپنی زندگی بہت آرام و سکون سے گزار رہے ہیں، لیکن اس جنی نے الیاس بھائی کی اس بیٹی کو مار ڈالا جس بیٹی سے وہ جنون کی حد تک محبت کرتے تھے۔